अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। नाजरीन, पश्तून कौमी जिरगे के हवाले से आज बात करेंगे जो कि गुज़िश्ता 3 से 4 दिन तक जारी रहा और गुज़िश्ता रात उसका अख्तिताम हुआ। एक अच्छा अख्तिताम हुआ, यकीन करें। अली अमीन गंडापुर CM KPK और मंजूर पश्तीन जो कि PTM के सरबराह हैं, उनको सैल्यूट पेश करता हूँ कि आपकी इस सियासी स्ट्रेटजी की बुनियाद पर यह जिरगा जो है इंतहाई पुरअमन रहा हो और इसका इनेकाद भी जो है खुशाइन था। चूँकि पख्तून जो कौमी जिरगा था, गुज़िश्ता कई दायियों से पख्तून जो है वो जंग लड़ रहे थे, लेकिन एक बगावत का समा था। वहाँ पे लोग जो है वो एक मशर की तलाश में थे कि हमें कोई लीड करने वाला नहीं है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो मंजूर पश्तीन जैसे नौजवान ने उनकी सुनी, उनकी हामी भरी और उसे गैर सियासी प्लेटफार्म दिया पख्तूनों को, और उसके बाद पख्तून कौमी जिरगे का इनेकाद किया गया। ये पख्तून कौमी जिरगा जो है बेसिकली पहले ये कहा जाता था ये एक सियासी तहरीक बन सकती है या एक जो है बगावत की तरफ उकसा रहे हैं लोगों को, लेकिन वैसा कोई देखने को नहीं मिला। पख्तून कौमी जिरगा जो है पख्तूनख्वा की तमाम जो आबादी है उस पे मुनहसर था, पख्तूनख्वा के तमाम लोगों पे मुनहसर था, उनकी तमाम लीडरशिप पे मुनहसर था। पूरे KPK से वहाँ पे लोग आए थे और अपने अपने इलाके की जो है वो अपने इलाके की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे थे। तमाम की तमाम नजरें जो हो वो इस वक्त पख्तून कौमी जिरगे के मुतालबात पर हैं। क्या वो मुतालबात है, क्या मुतालबात किए गए हैं और अगला लायामल क्या है? तो अगला लायामल तो बाद में उसका मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले पख्तून कौमी जिरगे के मुतालबात, पहला मुतालबा उनका ये था कि इस सरजमीन पर काबिज वर्दी या बगैर वर्दी वाले 60 दिन के अंदर अंदर ये सरजमीन खाली कर दे। ये पख्तून कौमी जिरगे का पहला मुतालबा था। दूसरा मुतालबा नाज़रीन का ये था कि इस सरजमीन की शोधा, लापता अफराद और जमीनों पर कब्जे छुड़वाने के लिए वकला अदालतों के जरिए कौम का मुकदमा लड़ेंगे। ये भी उस जिरगे में फैसला हुआ है, चूंकि वकला की भी एक बहुत बड़ी तादाद और कबायली मशरान की भी बहुत बड़ी तादाद उस जिरगे में शामिल थी। तीसरा मुतालबा इनका यह है कि आज के बाद कोई भी फी यूनिट 5 रुपए से ज्यादा बिल नहीं देगा। बिजली बंद की गई और लोड शेडिंग का मसला पैदा किया गया तो हम बिजली का तरसीली निजाम उखाड़ फेंकेंगे जो KPK में लगा हुआ है। तो ये तीसरा मुतालबा था। इसके बाद चौथे मुतालबे की तरफ बढ़ूंगा। चौथा मुतालबा इनका यह था कि ड्यूरल लाइन पर बगैर पासपोर्ट या वीजे के आने जाने की इजाजत दी जाए। चूंकि माजी में KPK में यह होता था कि पाक अफगान बॉर्डर पे पासपोर्ट की शर्त नहीं होती थी, लेकिन फिर जो है अभी हालिया सालों में उनको पासपोर्ट की शर्त लागू की गई है। तो ये भी एक अहम मुतालबा है, खतरनाक भी हो सकता है पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के हवाले से, लेकिन इस कौमी जिरगे में ये मुतालबा नंबर 4 था। पांचवें मुतालबे की तरफ अगर मैं चलूं तो पांचवा मुतालबा यह है कि पख्तून सरजमीन पर जारी जमीनी तनाज़ात के हल के लिए जिरगा कमेटी जिरगे के जरिए हल निकालेगी और सबसे पहले कुरन जाएगी। ये एक इंतहाई अहम फैसला किया गया है, मैं इसे अप्रिशिएट करूंगा। उसके बाद छठे मुतालबे की तरफ अगर मैं जाऊं तो जिरगे ने फैसला किया है कि आज के बाद वर्दी या बगैर वर्दी वाले को भत्ता नहीं दिया जाएगा। किसी को भी कॉल आई तो तमाम पख्तूनख्वा इसके साथ खड़े होंगे। मतलब वहां पे TTP का दौर रहा है और दीगर जो मजहबी और दहशतगर्द तंजीमें थी वो भत्ते की डिमांड करती थी। तो पख्तून कौमी जिरगे में यह कहा गया है अगर कोई वर्दी वाला हो या कोई बिना वर्दी वाला हो, अगर भत्ते की किसी को कॉल आई तो वो कौमी जिरगे को आगाह करेगा और पूरी पख्तून कौम जो है वो उसके साथ खड़ी होगी। सातवां नंबर जो मुतालबा है, जिरगे ने फैसला करके तमाम IDPs को ये इख्तियार दे दिया है कि आप दिन और वक्त का तयन करें, तमाम जिरगा और पख्तून काम आपकी क़यादत करेगी। मतलब IDPs को ये इख्तियार दे दिया है कि आपके जो घर मिस्मार किए गए थे ऑपरेशन के बाद तो आपको नहीं बना के दिए गए, तो आप वक्त और जगह का तयन करें और दिन का तयन करें। हम तमाम पख्तून जो कौमी जिरगे के नुमाइंदा है वो वहां पे आएंगे और आपके साथ खड़े होंगे और अगला अमल तरतीब देंगे। उसके बाद इसमें आठवां जो मुतालबा है वो ये है कि जिरगे ने फैसला किया है कि पंजाब, सिंध और वफाक में पख्तून तालिब इल्मों के साथ इम्तियाजी सलूक बंद किया जाए। बसूरत देगर तमाम जिरगा और पख्तून इनकी मदद के लिए मुतलका इलाकों में जाएंगे। 9 नंबर जो मुतालबा है, इस मुल्क का पुराना इमरानी माहिदा आइन नाकाम हो चुका है, नए इमरानी माहिदे को इस सरजमीन के मशरानों की मर्जी के मुताबिक बनाया जाए। यह भी मुतालबा किया गया है कि पुराना जो इमरानी माहिदा है वो नाकाम हो चुका है जो 75-76 सालों से चलता आ रहा है, तो इसलिए नए इमरानी माहिदे को जो है वो फोकियत दी जाएगी और मशरान की मर्जी से वो जो है बनाया जाएगा। इसके बाद 10वां नंबर जो मुतालबा है, मुतालबा नंबर 10 है, जिरगे ने फैसला किया है कि कबायली इलाकों को ऐलान शुदा अवार्ड, फंड या इमदाद देने के वादे पूरे किए जाएंगे। मतलब माजी में NFC अवार्ड होता था, दूसरे अवार्ड होते थे, दूसरे जो फंडिंग होती थी वफाक की जानिब से की जाती थी, तो वो तमाम की तमाम पूरी की पूरी दी जाएगी। ये 10वां नंबर मुतालबा था। 11
نمبر مطالبہ ان کا یہ تھا کہ پختونخوا کی بجلی کی مد میں تمام بقایا جات فی الفور ادا کیے جائیں. مطلب پختونخوا سے وفاق جو بجلی لیتا ہے اور بقایا جات ہے جن بقایا جات کی علی امین گنڈا پور اور پی ٹی آئی بھی اکثر تذکرہ کرتی ہے, وہ بھی اس مطالبے میں شامل کیا گیا ہے, ان مطالبات میں شامل کیا گیا ہے کہ وہ فی الفور ادا کیے جائیں. 12واں نمبر مطالبہ, جرگے نے فیصلے میں ملٹری کورٹس اور انٹرنمنٹ سینٹرز کو مکمل طور پر مسترد کر کے ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. یہ 12واں نمبر مطالبہ ہے کہ ملٹری کورٹس کو ختم کیا جائے, چونکہ بہت سارے پختون سویلین جن پہ الزامات لگا کے انہیں نامعلوم افراد اٹھا کے لے جاتے ہیں تو ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے, تو اس حوالے سے بھی ملٹری کورٹس کو ختم کرنے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے. اس کے بعد 13واں نمبر مطالبہ, آرٹیکل 158 کے مطابق پختون سرزمین کے قدرتی گیس اور 191 انڈس واٹر معاہدے کے مطابق پانی پر حق دیا جائے. مطلب یہ پھر ایک 13واں مطالبہ بھی وہی ہے کہ پختونخوا کے جو وسائل ہیں ان پر پختونوں کا حق جو ہے ہونا ضروری ہے اور ان کو حق دیا جائے. 14واں نمبر مطالبہ, جرگہ تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے. یہ ایک اہم مطالبہ ہے چونکہ علی امین گنڈا پور وہاں پہ موجود تھے, دیگر سیاسی جماعتیں وہاں پہ موجود تھی, پی ٹی آئی کی تمام جو وہاں کی صوبائی قیادت ہے وہ وہاں پہ موجود تھی, جاتی تھی, تقریریں کرتی تھی. تو یہ ایک اہم مطالبہ رکھا گیا چونکہ بانی پی ٹی آئی عمران خان بھی اگر حقیقتاً کہا جائے تو سیاسی قیدی ہیں, تو سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. اس کے بعد 15 نمبر مطالبہ, جرگے نے فیصلہ کر کے مطالبہ کر دیا ہے کہ ان چند دنوں میں جرگہ امور کے دوران گرفتار کیے گئے تمام قیدیوں کو فی الفور رہا کیا جائے. مطلب جب سے جرگے کی ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی تو آپ لوگوں نے سیاسی لوگوں کو قید کیا تھا, جرگے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو قید کیا تھا, پی ٹی ایم کے لوگوں کو قید کیا تھا, تو ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. 16واں نمبر مطالبہ, جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر جرگے کے انعقاد, شرکت یا معاونت پر کسی کے خلاف کارروائی کی گئی تو جرگہ سخت سے سخت فیصلہ کرے گا. مطلب ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے کہ آپ کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے تھے یا آپ کسی اور ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے تھے تو آپ پر بعد میں جو ہے ادارے یا حکومت اس وقت کی کارروائی کرتی تھی, تو اگر اس طرح کی کوئی کارروائی کی گئی تو جرگہ سخت سے سخت فیصلے کرے گا. اس کے بعد ناظرین 17 نمبر جو مطالبہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ کے پی کے میں خصوصاً قبائلی علاقوں میں جو کالے قانون نافذ ہے ان کو فی الفور ختم کیا جائے. 18واں نمبر مطالبہ کہ جرگے نے فرسودہ روایات جو کہ قبائلی علاقوں میں نافذ ہے ان کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اس کے بعد 19 نمبر مطالبہ, جرگہ یہ درخواست کرتا ہے کہ افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دی جائے اور لڑکیوں کی تعلیم سے پابندی ہٹائی جائے. اس کے بعد 20واں نمبر مطالبہ جو ہے ان کا, آئندہ اتوار کو اس جرگے کے مطالبات اور پختون خطے پر جاری مظالم کے خلاف تمام اضلاع کے صدر و مقام پر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے. تمام پشتون قوم یکمشت ہو کر ساتھ دیں گے. یہ اس جرگے کے 20 مطالبات ہیں. یہ ناظرین اس جرگے کے 20 مطالبات ہیں. جرگے کے اختتام پہ ایک حلف برداری تقریب بھی ہوئی ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ آخر میں پشتون قومیں جرگے کے 80 رکنی کمیٹی اور شرکا نے حلف لیا کہ ان مطالبات کو منوانے میں پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی کسی قربانی سے دریغ کریں گے. مطلب یہ ایک حلف برداری تقریب بھی ہوئی ہے. منظور پشتین نے پہلے کہا تھا کہ میں جو جرگے میں مطالبات رکھوں گا اس کی ایک کمیٹی بنے گی, اس کمیٹی میں جتنے لوگ شامل ہوں گے ان سے تمام قرآن پاک پہ حلف لوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی ٹاؤ گیری کی یا غداری کی تو آپ لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کا جرم جو ہے وہ قابل معافی نہیں ہوگا. تو اس پر جرگے کے اختتام پہ تمام جو 80 رکنی کمیٹی تھی اس سے حلف لیا گیا تمام مطالبات کو منوانے میں ہمارا ساتھ دیں گے اور آخر دم تک لڑیں گے. تو ناظرین یہ پشتون قومی جرگے کے مطالبات تھے جو کہ گزشتہ رات اختتام پذیر ہوا. اب اگلے اتوار کو انہوں نے نیکسٹ سنڈے کو جو ہے اگلے لائے عمل کا اعلان کیا ہے. احتجاج ہوگا پورے کے پی کے میں, ہر ضلع میں احتجاج ہوگا اور ان مطالبات کو منوانے کے لیے احتجاج ہوگا. دوسری بات ناظرین 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے. 2 مہینے میں تقریباً 60 دن بنتے ہیں. 60 دنوں میں اگر کے پی کے سے فوجی اور دہشت گرد تنظیموں کو یہ مطالبہ کیا گیا ہے, فوج اور دہشت گرد تنظیموں کو یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پی کے سے نہ نکلے تو پختونخوا کے جو اس قومی جرگے میں لوگ شامل ہوئے ہیں تقریباً 2,40,000 نوجوانوں کی ایک جو ہے تنظیم بنانے کا کہا گیا ہے گزشتہ رات, تو وہ جو ہے آپ لوگوں کو باہر کریں گے, نکالیں گے اور احتجاجات ہوں گے. تو یہ پختون قومی جرگے کے کچھ مطالبات تھے جو کہ 20 کے قریب بنتے ہیں اور یہ اعلان ہوا ہے. اس کے بعد دعا ہوئی ہے, منظور پشتین نے وہاں پہ تقریر کی ہے, علی امین گنڈا پور نے تقریر کی ہے اور خاص بات تقریر کی علی امین گنڈا پور نے منظور کیپ جو ہے منظور پشتین جو کہ پہنتے ہیں سرخ کیپ جو ہے وہ پہنی ہے, اس کا مطلب کہ شہیدوں کی کیپ وہ اسے کہتے ہیں, تو وہ پہن کے وہ تقریر کی ہے. اس میں انہوں نے یہ لہرا کے بھی کہا کہ میں آج شہداء کی کیپ پہن کے آیا ہوں. مشال یوسف زئی دیگر جو صوبائی
قیادت ہے وہ تمام کی تمام اس پختون قومی جرگے میں موجود رہی ہے، دیگر سیاسی جماعتوں کے جو مشران تھے وہ اس میں موجود رہے، منظور پشتین اس کی صدارت کرتے رہے۔ تو یہ پختون قومی جرگے کا جو ہے وہ ایک سیاق و سباق تھا، ایک مدعا تھا۔ اس مدعے پہ عمل کب ہوتا ہے یہ تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن یہ ایک پختون قومی جرگے کا انعقاد ہونا یقیناً ایک بہت بڑا پختونوں کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ بادشاہ خان کے بعد اگر پختونوں کو کوئی اس طرح اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوا تو وہ یقیناً منظور پشتین ہوا ہے۔ میں عمران خان کی نہیں کہوں گا، چونکہ وہ ایک سیاسی نظریے پہ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ضرور ہوئے، پختونوں کو کامیاب ضرور ہوئے، لیکن منظور پشتین وہ ایک شخصیت ہے جس نے ایک سیاسی نظریے پہ لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا، ان کے بیسک ایشوز پہ اکٹھا کیا، پختونوں کے مسائل پہ اکٹھا کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یقیناً ان کی کامیابی جو ہے وہ پاکستان کی کامیابی ہے۔ یہ جو مطالبات ہیں یہ پاکستان کے مطالبات ہونے چاہیے اور ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور نے بھی یہی الفاظ کہے کہ میں ان پہ عمل درآمد کرواؤں گا، جتنا میرے سے ہو سکا میں کرواؤں گا، تاکہ میں کل اس قومی جرگے میں اس قوم کے سامنے پیش ہوں تو میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین صورتحال تھی پختون قومی جرگے کے حوالے سے، سوچا آپ لوگوں کو اپڈیٹ کروں۔ عادل عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔